اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ایک ایک خبر پہ بڑی ہی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاستی اداروں کی رٹ کو چیلنج کیا جا۔ پہلی بات یہ کہ میرا کردار پاکستان کی سیاست کے اندر آج کا نہیں ہے۔ بالکل ایسے میں ہی پاکستان کی طلبہ یونین کے اندر کراچی یونیورسٹی میں 3 کنسیکٹیو الیکشنز جیتتا رہا ہوں، جو ایک اپنا ریکارڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام۔ اس وقت پاکستان میں حالیہ پھیلتی ہوئی دہشت گردی اور جس طرح سے اس کے اوپر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کے لیے کیا میز لے رہی ہے، اوورسیز پاکستانی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے عوام اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، جس طرح سے حالیہ واقعات پاکستان کے اندر کافی زیادہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان جس فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈیٹی کرنچ کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن دہشت گردی ایک بار پھر پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کس طرح سے سدباب کیا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان یا باقی کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ آج اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں پاکستان پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب، جو کہ فارمر پریزیڈنٹ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے ان کے مشیر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ان کی بہت ساری خدمات اس حوالے سے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، مزے میں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں صدیق صاحب؟ جی بالکل، اللہ کا بڑا شکر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ یہ بتائیے گا اس وقت جس کی میں نے بات کی پاکستان کے اندر جو اس وقت حالیہ دہشت گردی جو دیکھی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں، آپ اس وقت آج پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جبکہ آئی اے ای انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو چیف تھے وہ بھی پاکستان آئے اور ان کے پاکستان کے ہوتے ہوئے یہاں پر اس طرح کے واقعات کا ہونا بیسیکلی کس طرف کڑی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ صدیق صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کے اندر بہت سارے سوالات جناب دیے پیدا کیے ہیں۔ اس میں نمبر 1، اوورسیز پاکستانیز اور ڈومیسٹک پاکستانیز کی سوچ میں پاکستان کے معاملات پہ کیا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی ایک ایک خبر پہ بڑی ہی گہری نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یقیناً اپنا مستقبل، اپنے خاندان کا، اپنے لوگوں کا، اپنے دوست اور احباب کا، اپنی سرزمین کا کنسرن ضرورت سے زیادہ رہتا ہے اور ان کی سینسٹیوٹیز زیادہ رہتی ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا ہے اس سے آج کل کی جو میڈیا، جس طرح کی سوشل میڈیا ہے، وہ جتنی جلدی آپ چیزوں کو سن پاتے ہیں یا آپ تک پہنچ پاتی ہیں الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا آن لائن جتنی نیوز رپورٹس آتی ہیں وہ اسی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ So in other words, we are very close to home, listening to all the developments that's taking place in Pakistan. اب آئیے آپ کے سوال پر کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دہشت گردی یقیناً اس کی بنیاد 2 ہوتی ہے، یا تو یہ ڈومیسٹک ہوم گرون دہشت گردی ہے جس میں ہوم کے اپنے مسائل ہیں، کنٹری کے اپنے مسائل ہیں، کنٹری کے اندر ود ان دا کنٹری کچھ فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کنٹری سے باہر وہ قوتیں جو پاکستان کی دشمن ہیں، those who are foes of Pakistan would like to see a dent into Pakistan's functioning as a state. اب اس دہشت گردی کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے اور ہماری نظر کس طرف جا رہی ہے؟ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان جس پولیٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے، جن حالات سے گزر رہا ہے، وہاں پہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز بہت زیادہ اوپر جا چکے ہیں، کلائمیکس کر چکے ہیں، اور پاکستان کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو حکمراں پارٹی سے اتفاق نہیں کرتی ہیں وہ لا لیسنس، کیوس اور انریسٹ ملک کے اندر جیل بھرو مہم کی تحریک چلانا چاہتی ہیں۔
جی ڈاکٹر صاحب، وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. آپ نے جس طرح سے کہا جیل بھرو تحریکی، دیکھیں یہ تو ایک سیاسی وابستگیاں اور سیاست تو چلتی رہتی ہے، لیکن اس وقت ریاستی اداروں کے اوپر حملے ہونے، یہ کون سی قوتیں ایسی ہیں جو اس کے پیچھے متحرک نظر آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاستی اداروں کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے اندر بھی ہمیں یہ انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے بھی ریاست سے ٹکرانے کی کوشش کی، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ایک پارٹیزن اپروچ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ایک ڈیوائیڈ لائن کے اندر کھڑی کرنے کی کوشش کی، جو 75 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. بلکہ عام لوگوں کا خیال یہ بھی ہو گیا تھا کہ شاید پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ جہاں پر لائی کرتا ہے، وہاں پر کئی ایک گروپنگ ہو چکی ہے. ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن ان چیزوں کی انڈیکیٹرز ڈومیسٹک پالیٹکس سے مستثنا نہیں کی جا سکتی ہیں. اب آئیے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ. پاکستان کے دشمن یقیناً پاکستان کے اطراف میں رہتے ہیں. بھارت پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے، پاکستان کے معاملات کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی اسٹیٹ فنکشننگ کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. اور یہ موقع ایسی قوتوں کے لیے، ناٹ اونلی بھارت، ایسی قوتوں کے لیے جو پاکستان کو پراسپیرس نہیں دیکھنا چاہتا ہے. مثلا مودی صاحب کا یہ بیان کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھایا ہے، ہم نے پاکستان کی پراؤڈ کو گرایا ہے، پاکستان کی پرائڈ کو، یہ کھلم کھلا چیلنج ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو. اس کے بعد ہمیں کسی قسم کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کرنے کے لیے انرسٹ پاکستان میں کریٹ کیا ہے کسی نہ کسی بہانے. اب آپ آئیے. بالکل جس طرح سے آپ نے مودی کی بات کی، اگر ہم پاکستانی سیاستدانوں کی بات کریں جو اپنی دکان چمکانے کے لیے تو ہر وقت جو ہے نا وہ عوام کو بھڑکاتے رہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو اس کو منہ توڑ جواب کون دے گا؟ پاکستان سے اس وقت گورنمنٹ کا کام ہے، اپوزیشن کا کام ہے، سب مل کے ایک یکجان ہو کے ہم کیوں نہیں دشمن کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دکھاتے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کے اندر ایک بہت بڑی چیز لیک کرتی ہے، وہ لائلٹی ٹورڈز پاکستان، پیٹریوٹزم ٹورڈز پاکستان. انہوں نے ایک چیز سیکھ رکھی ہے کہ جو ان کے خلاف بولے گا وہ ملک کا غدار ہے، اور جو ان کے حق میں بولے گا وہ ملک کا وفادار ہے. یہ ڈیفینیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ، اور دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا ہے. اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، اور اختلاف آپ زوردار طریقے سے کریں جب تک کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے ایکٹس کر رہے ہیں. قانون کو توڑنے کی کوشش نہ کیجیے. ہمارے ہاں یہ کہہ دینا کہ جی یہ ہماری اپوزیشن پاکستان کی اسٹیٹ کی ریٹ کو توڑنا چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپوزیشن کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی وقت ہو، اس کا یہ کبھی کردار نہیں رہا. اور اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے اندر کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اتفاق پاکستان کے اندر پیدا ہو سکا. تو یہ ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں ایک ہی بینچ پر بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اکٹھے کبھی بھی ہو سکیں گے. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات کی بالکل درست ہے، اس کی طرف آگے چلیں گے، لیکن جو عوام ہے، عوام کو بھی تو دیکھیں ڈیلی بیسس پہ مہنگائی ہو رہی ہے. جس طرح سے ہمارا جو اس وقت پاکستان کا ایک غریب عوام جو ہے، جس کی غریب طبقے کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے تو 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. تو وہ کس کے پیچھے چلیں؟ پاکستان کو بچانے کی بات کریں، پاکستان کی ریاست کی بات کریں، یا اپنا گھر چلانے کے لیے بات کریں؟ جس طرح سے سیاستدانوں کا تو کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا عوام کی طرف. دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام اس وقت کسی بھی اپنے حقوق کے لیے سڑک پہ نکلنے کو تیار ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. کسی نے ایسا کہا کہ ہارن گاڑی کے زور زور بجائے جا رہے ہیں، لیکن لوگ غفلت کی نیند سے باہر آنے کو تیار نہیں ہیں. جو میں دیکھ رہا ہوں، یقیناً بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جب پیٹرول پمپ پہ نہیں ملے گا، اور موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل لے کر پیٹرول پمپ پہ جا رہا ہوگا اور نہیں ملے گا، تو اس کا ری ایکشن انسٹنٹ پیٹرول پمپ پہ آئے گا. وہ ری ایکشن کتنا والیٹائل ہوگا، کتنا وائلنٹ ہوگا، اس کا اندازہ ہمیں اپنی قوم کی ماضی کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہوگا جب چیزیں اسپارک کریں گی، اور ایسا نہ ہو کہ حالات لیفٹ اینڈ رائٹ، اپ اینڈ ڈاؤن، ہاریزونٹل اور ورٹیکل اسٹرائک کریں، اور پاکستان کے حالات کو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ادارے کنٹرول نہ کر سکیں. اس سے پیشتر کیسا ہو
اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ کو اپنی رٹ کو قائم کرنا ہوگا، کیونکہ آئندہ آنے والے حالات پاکستان کے لیے اچھے دکھائی اکنامکلی نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج بہت مضبوط ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہو، یہ پاکستان کی روس جب ٹوٹا ہے، سوویت یونین ٹوٹا ہے، روس دنیا کے بڑے نیوکلیر اسٹیٹس میں سے ایک اسٹیٹ تھا۔ روس کے پاس تمام ٹیکنالوجی تھی، روس کے پاس کمپلیٹ انڈسٹریلائزیشن تھی۔ روس ایک دم 8 حصوں کے اندر اوور نائٹ تقسیم ہو گیا۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ صرف نیوکلیر اسٹیٹ ہونے کے نتیجے میں ہماری ضمانت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو بچا سکیں گے۔ ہماری ضمانت پاکستان کی اکنامک فرنٹ پر مضبوطی میں ہے، اور ہم اکنامک فرنٹ پہ اپنی کرپشن کر کے، امپیزلمنٹ کر کے، منی لانڈرنگ کر کے پیسے برطانیہ، کیمن آئلینڈ، برٹش ورجن آئلینڈز کے اندر جمع کر کے، پیناما کی لیکس کے اندر لسٹ دے کر ہم نے یہ بتا دیا کہ ہماری وفاداری پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان سے وفادار ہیں۔ اصفہانی کے آپ پراپرٹیز کو، روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کو، یا اولمپک ایئر ویز جس کا اب نام پی آئی اے ہے، یہ اصفہانی کی انویسٹمنٹس تھیں۔ اصفہانی نے انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کو اپنے خون کا پیسہ دیا، پاکستان کو اپنی ارننگز دی، پاکستان کو پاکستان کے بگننگ ڈیز کے اندر جناح صاحب کی بات پر لبیک کہا۔ یہ قربانیاں تھی پاکستان کے بنانے والوں کی۔ آج یہ کون سی قربانی ہے کہ پیناما لیکس میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز پاکستان کے سیاستدانوں کے نظر آتے ہیں، اور وہ پیسے لانے کو تیار نہیں ہے، اصفہانی کی دولت کو بیچنے کو تیار ہیں۔ یہ پاکستان کی کون سی وفاداری اور کون سی پیٹریوٹزم؟ سب ایک لائلٹی کی طرف، پاکستان کے ساتھ لائلٹی کی طرف ایک بہت بڑا سائن آف انٹیروگیشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ میں پوائنٹ بیسکلی سوال کی جو سٹارٹ میں کیا تھا اس کی طرف آؤں گا۔ جس طرح سے مسٹر رافیل ماریانو گروسی نے اس وقت پاکستان کا دورہ کیا، تو کیا کس طرح کی ڈسکشنز ہوئی ہوگی اعلیٰ حکام کے ساتھ، اور کیا جو عوام کے ایک خدشات ہیں، کیا اس خدشات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم چیزوں کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر عام آدمی بیٹھ کر نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ IAEA، let this be very clear to the people of Pakistan، یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے جس کے ہیڈ کوارٹرز ویانا کے اندر ہے، آسٹریا کے اندر ہے۔ It has got nothing to do with the US except IAEA کا ممبر اسٹیٹ جہاں چائنا ہے، جہاں انڈیا ہے، جہاں اور کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں 117 کنٹریز کے اندر امریکہ بھی ایک ممبر ہے IAEA کا۔ IAEA کی یہ کنسرن ہے کہ پاکستان اگر پولیٹیکل ٹرموائل کا شکار ہوتا ہے، پاکستان اگر اکنامک ٹرموائل کا شکار ہوتا ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں کیوس، انریسٹلیسنس تو پیدا نہیں ہوگی، اور اگر یہ پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں کوئی ایسا واقعہ جس کے اندر ڈرٹی بام استعمال ہو سکے وہ تو نہیں ہوگا۔ ان کو تنخواہیں اسی بات کی ملتی ہیں کہ they have to assure the world globally as to what is happening, and where there exists a risk they have to take measures in order to avoid that risk۔ اور پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں آپ کو وہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے، جس وقت فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف نے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان کے اندر کیوس ہوا، اگر پاکستان کی اکانومی ڈوبی، اگر پاکستان کے اندر حالات بگڑے، تو we can expect a new 9/11۔ That was a threat to international peace۔ یہ تھریٹ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے دیا تھا، اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے، اس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایسے حالات جہاں فرام ود ان پاکستان ایسی آواز نکلی ہو، انٹرنیشنل ایجنسی یقیناً پاکستان کے مسئلے پہ اس کے لیے یہ ایک ریڈ فلیگ ہوگا، اور اٹ از جسٹیفائڈ۔ اب پاکستان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر یہ اسٹیٹسمین شپ لانے کی ضرورت ہے کہ اس کا پراپر اس کو ایڈریس کیا جائے اس مسئلے کو، کہ لوگ our nuclear assets are not into irresponsible hands۔ our nuclear assets are well safe and sound، اور ہمارا نیوکلیئر ایسٹ کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ہمارے پاس یہ گارنٹیز ہم دینے کو تیار ہیں۔ There is these concerns، ان concerns کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کی اگر گورنمنٹ ان concerns کو ختم کرنے میں ناکام ہے تو the government should resign and go back home and allow people who are capable of doing that as a statesman at world stage۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ فارن پالیسی
اور پاکستان کی اکنامک پالیسی پہ ٹوٹل فیل کر چکی ہے. It is the responsibility of the oligarchy of Pakistan to take care of the interest of the people of Pakistan. ہمارے پاس نیوکلیر پاور اس طرح اتنے آرام سے نہیں آئی تھی. ہم نے بڑی جدوجہد کی کہ اس نیوکلیر پاور کو حاصل کرنے میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا الارمنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ ریز کیا ہے, جس طرح سے پاکستان نے کوئی آسانی سے یا اس کو جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے اس طرح کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں ملی ہے. اس کے لیے بہت دن رات محنت کی اور بہت ساری قربانیاں دینی پڑی, جس کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو ایٹمی پاور کہہ سکتے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کا ایک نام ہے, جانا پہچانا نام ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے کیا پوری دنیا کو اس کے اوپر تشویش ہے. جس طرح سے ہمارے مالی مسائل اس وقت معاشی اس وقت دو چار ہیں ہم لوگ اس سے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک چھوٹا سا مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس وقت پاکستان خود IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے, اس کا 1957 سے فاؤنڈنگ ممبر ہے پاکستان بھی. اب جو وہاں کا ڈیلیگیشن آیا تھا, ان کے چیف جو مسٹر رافیل ماریانو گروسی کے جو قیادت میں یہاں لوگ آئے تھے, ان کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان یا آفیشیلز کی کس طرح سے بات ہوئی, اس کے لیے کیا چیزیں منظر عام پہ آئیں گی, عوام کے کیا خدشات ہیں, اس کو اوورسیز پاکستان کس طرح سے دیکھتے ہیں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف بڑے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت پاکستان IMF کے پیچھے لگا ہوا ہے, وزیر خزانہ کا کام, اس وقت پوری گورنمنٹ کا کام صرف شاید جو ہے وہ IMF سے مذاکرات اور IMF سے وہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ امداد کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی صرف IMF کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور IMF سے کب تک ہم اس طرح سے لون لے کے اور پاکستان کی معیشت کو سدھارتے رہیں گے؟ آپ کے آخری پارٹ آف سوال پہ پہلے جواب دوں گا. یہ آنسر نہیں کہ آپ $1 بلین کے لیے پچھلے 3 مہینے سے محنت پہ لگے ہوئے ہیں, ایک کے بعد ایک آبجیکشن آ رہی ہے. کبھی IMF کے لوگ آ جاتے ہیں, کبھی چائے پیتے ہیں, کبھی کھانا کھاتے ہیں, کبھی گھر چلے جاتے ہیں, کبھی وہ ورچوئل میٹنگ کرتے ہیں, کبھی اسٹاف لیول میٹنگ کرتی ہیں. واٹ نان سینس از گوئنگ آن. کبھی آپ ان کو پلیٹ میں رکھ کے ٹیکسز لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیجئے جی, جو آپ نے چیزیں کہی ہیں ہم نے اس کی کمپلائنس کر دی ہے, اب آپ ہمیں پیسہ دے دیں. دیکھیے میں آپ کو, آپ کی آڈینس کو اور ان کی انفارمیشن میں 2-3 چیزیں اس زمرے میں لانا چاہتا ہوں. جی بالکل. 1965 وار کے اندر پاکستان کے فارن کرنسی ریزرو واز $5 بلین تھا. 1965 وار کے اندر ہی انڈیا کا فارن کرنسی بیلنس $500 ملین تھا, which is $500 million. Pakistan $5 billion, India $500 million, 1/10 of Pakistan. India could not sustain war in 1965 with Pakistan because of shortage of foreign currency with Indians. اور 1965 وار کے اندر ہم نے کتنی اچھی کامیابی حاصل کی. اس کے بعد آپ آج 2023 کے اندر فیگرز کو دیکھیں, پاکستان کا ریزرو $2.5 بلین کے لگ بھگ اس ہفتے ہے, 2.5, اور انڈیا کا ریزرو $573 بلین ہے. کہاں $500 million سے 573 اور کہاں 5 بلین سے 2.5 بلین in the past 50 years. What happened? What was the problem? Why Pakistan's economy plummeted? There has to be reasons. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے لوگ امیر ہوتے چلے گئے جو اقتدار میں آئے. جن کے پاس پیسے نہیں تھے آج وہ ارب پتی اور کھرب پتی بن چکے ہیں. اور ایک بڑا اچھا لطیفہ میں نے کسی اور پروگرام میں کہا تھا کہ جب سعودی شہزادے سے پیسہ لینے گئے, پاکستان کی حکومت گئی, تو سعودی شہزادے نے کہا کہ ہم برطانیہ کے اندر جس پراپرٹی پہ ہاتھ رکھتے ہیں خریدنے کے لیے, اس پہ آپ کا نام نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ جا کر سعودی عربیہ کی رپورٹ پڑھیں. جب سعودی شہزادے نے اپنے پرنس کو بند کیا ہوٹل کے کمرے کے اندر اور پیسے نکلوائے, تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ $1 بلین جو میری باہر اکاؤنٹس کے اندر نکلی ہے, یہ فلانے صاحب کے پیسے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے.
تو ڈاکٹر صاحب یہ کون سا ٹرسٹ لیول ہے کہ ہم اپنی جائیدادیں اپنا پیسہ سب کچھ باہر کے ممالک میں رکھتے ہیں, اپنے ملک میں کیوں نہیں رکھتے؟ یہ جو لیکوڈیٹی کرنچ ہے, اگر ہم یہ ساری جائیدادیں دولت پیسہ اپنے بینک اکاؤنٹس میں رکھیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا ملک پاکستان کو؟ میں آپ کو اس سے اچھا جواب دے دیتا ہوں آپ کے سوال کو. پاکستان کے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ چائنا سے ہماری دوستی شہد سے زیادہ میٹھی, سمندر سے زیادہ گہری اور ہمالیہ سے زیادہ اونچی ہے. میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج وہ وقت ہے جس امتحان سے آپ گزر رہے ہیں. آپ آئی ایم ایف کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف امریکہ کا دوسرا نام ہے. آئی ایم ایف کے فنڈز کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ امریکہ کی ہے, گو کہ اور ممالک بھی اس کے اندر ہیں, لیکن امریکہ از دی میجر پلیئر ان آئی ایم ایف. دی ٹریجری سیکرٹری آف امریکہ از دی چیئرمین آف دی بورڈ آف گورننس آف آئی ایم ایف. تو آپ کی جب اتنی دوستی ہے اور اسٹریٹس پر آپ امریکی جھنڈوں کو جلاتے ہیں اور اینٹی امریکن آواز دیتے ہیں اور للکارتے ہیں, آپ امریکہ کی طرف رخ کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ آپ اپنی آزادی کہتے ہیں کہ امریکہ سے سلب ہوتی ہے, تو آپ یہ کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں اپنی آزادی کا آئی ایم ایف کے پاس آ کر؟ کس نے کہا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کریں؟ پچھلی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے حوالے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کر دیا. کیوں کیا؟ آپ کے پیسے, آپ کی دولت, آپ کے بچے امریکہ اور برطانیہ کے اندر رہتے ہیں اور آپ تعریف چائنا کی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں چائنا سے تعلقات خراب کرنے چاہیے, لیکن میں یہ ضرور کوشچن کروں گا کہ پاکستان جب چائنا سے لون لیتا ہے تو 3.7% پہ لون لیتا ہے انٹرسٹ پہ, اور دنیا کی دوسری طاقتیں, دوسرے ممالک جب چائنا سے لون لیتے ہیں تو وہ 1% پہ لیتے ہیں. Why is that a difference of 3%? کون سی دوستی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس وقت چائنا جو ہے 3.43 ٹریلین ڈالر کے ساتھ اس وقت جو ہے نا وہ لیڈ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو چائنا میں پیدا ہوتی ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 ہوتی ہے. کاپی رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں. آپ کو کوئی بھی فریج, کوئی بھی ٹی وی, کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم 2 نمبر کا آپ کو چائنا سے مل جاتا ہے. اسی طرح بزنس ٹرانزیکشنز چائنا کے ساتھ 2 نمبر کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اوور انوائسنگ اینڈ انڈر انوائسنگ ان ٹریڈ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ود چائنا. ڈو یو نو واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہاں سے اوور انوائس کر کے چیزوں کو بھیجوں گا اور چائنا کے اندر اس ڈیلر کو میں کہوں گا کہ یہ پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دو اور ٹریجری سے چارج ہو گئے وہ پیسے, تو وہ آپ کی جیب کے اندر گئے, کرپشن کا پارٹ بن گئے. تو یہ تو پاکستانی سیاستدانوں کا یہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو المیہ رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹس کا جو ہے وہ ڈالر کے اندر کنورٹ ہو کر لنڈن ٹرانسفر ہو گیا. اسی طرح انڈر انوائسنگ کے اندر آپ نے چیزیں منگائی 30,000 میٹرک ٹنز اور آپ نے انڈر انوائسنگ کر دی 10,000 میٹرک ٹن, آپ نے 20,000 میٹرک ٹن کا ٹیکس اور کسٹم بچا لیا. یہ کرپشن ہے. You are dealing with corruption when you are dealing with China. This cannot happen in trade with the United States. اور میں اس بات کا وٹنس ہوں. میں پاکستان کی کسی عدالت کے اندر یہ وٹنس دینے کو تیار ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان کے اندر رینپنٹلی ہوئی ہیں پاکستان میں, اور پاکستان کی تباہی کی بنیاد انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ اور نوٹیفیکیشنز نکالے ہیں. 15 دن کے لیے نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ جی سٹرک ایسڈ سے 100% ڈیوٹی ختم کر دی گئی. جب ان کا جہاز آ گیا اور ڈیوٹی فری ہو گیا, اس کے بعد دوسرے دن دوسرا سرکولر نکال دیا کہ جی ڈیوٹی لگا دی گئی. We know those people. We know what has happened in Pakistan. پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے اور ان لوگوں نے دولت باہر نکال کر رکھی ہے اور تعریف چائنا کی کرتے ہیں, اور ان کے بچے لندن اور امریکہ کے اندر رہتے ہیں اور وہاں کی شہریت رکھتے ہیں. آپ کے آڈینس کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اوورسیز پاکستانیز are very violent on statements against dual citizens of Pakistan. Why? There are 2 classes of dual citizens. ایک کلاس dual citizen کی وہ ہے جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے, جنہوں نے پاکستان سے پیسے نکالے ہیں اور باہر لا کر اپنے بچوں کو یہاں کے محلات کے اندر رکھا ہے. اور دوسرے dual citizens وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے امریکہ پہنچے, تعلیم حاصل کی, امریکہ کی سوسائٹی کے اندر نام بنایا, امریکہ کی سوسائٹی کے اندر مقام بنایا, اچھے ڈاکٹرز اور انجینئرز بنے, اور آج امریکن سوسائٹی کے ٹاپ 5% آف ٹیکس پیئرز ہیں. ان لوگوں سے مکس اپ کرنے کی ڈوئل سٹیزنشپ پہ ضرورت نہیں ہے. Pakistanis should remind them that those people who attained their citizenship
who got their wealth through dirty money into the United States and England, इनको prosecute होना चाहिए. डॉक्टर साहब, ये उसी तरह बिल्कुल जैसे सही कह रहे हैं आप. सोल्यूशन की तरफ हम आएंगे. सोल्यूशन डॉक्टर साहब सोल्यूशन की तरफ हम आएंगे. आप क्या कहेंगे, किस तरह का ट्रस्ट लेवल आप बिल्डअप होगा पाकिस्तान में? तो ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा पाकिस्तान में लेके आएंगे, पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की जरूरत जो है, जो लिक्विडिटी क्रंच है, वो कैसे खत्म हो सकता है? इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए वेरी स्ट्रेट आंसर. We do not expect any change from the same people who are involved in corruption. Pakistan People's Party has had been serving the Sindh government for the past 50 years. Pakistan Muslim League is in power in Punjab for the last 40 years. PTI is in power in KPK for the past 10 years. अगर आज इलेक्शन करा दिए जाएं तो यही चेहरे वापस आएंगे. ये कब हुकूमत में नहीं रहे. मुझे पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये बताए कि क्या वो आज भी हुकूमत के अंदर है या नहीं है. ये सब के सब हुकूमत के अंदर हैं. कोई पंजाब चला रहा है, कोई सिंध चला रहा है, कोई केपीके चला रहा है, कोई गिलगित बल्तिस्तान चला रहा है, कोई कश्मीर चला रहा है, और उसके बाद दावे करते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिला. इन्होंने कौन सा रोल मॉडल बनाया जिससे पाकिस्तान की आवाम ये समझ सके कि ये पाकिस्तान की पूरी क़यादत को लेने के बाद उस रोल मॉडल को अडॉप्ट करेंगे? क्या केपीके रोल मॉडल बन सका 10 साल की हुकूमत के अंदर? क्या सिंध रोल मॉडल बन सका 50 साल की हुकूमत के अंदर? क्या पंजाब रोल मॉडल बन सका 40 साल की हुकूमत के अंदर? अगर आप ये नहीं कर सके तो आप कौन सा नया जादू लेकर आएंगे, कौन सा नया चूरन लेकर आएंगे जिस पे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकेंगे? हमें इसके अलावा किसको लेकर ऐसा मसीहा कौन सा आएगा? कोई मसीहा ऊपर से उतरेगा, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा. नहीं, आपको निजाम की तब्दीली चाहिए. आपको ये निजाम नहीं चाहिए जहां पर हलीम और निहारी और बिरयानी की प्लेट पर लोग जलसागाह में आते हों, जहां पर 2000 रुपए दिए जाते हों और लोग जलसागाह आकर पढ़ते हों. आपको इस निजाम को तब्दील करना होगा. आपको पीपल्स वॉइस को सामने लाना पड़ेगा. आपको ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, और इसको लाने के लिए एक मजबूत सिपह सालार की जरूरत है जिसको स्टेप इन करना पड़ेगा. पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए पाकिस्तान की एक मजबूत जुडिशरी की जरूरत है जो इन्वोक करेगी इमरजेंसी. जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये एक वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं जिसको पाकिस्तान का दर्द और दुख महसूस किया जाता है. यहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जिस तरह से सियासतदानों की बात करी, मुझे तो कहीं पे भी जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने बातें की हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी पाकिस्तान का दर्द रखता होगा. जिस तरह से किकबैक्स की बात की जाती है, अंडर इन्वाइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग की बात की जाती है, तो पाकिस्तान को यकीनन ये वो लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं. लेकिन बिजनेस में देखना यह है कि पाकिस्तान की पहले पॉलिसी बनाता है या पहले अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है. जब बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को तरतीब देता है. डॉक्टर साहब, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है मुझे. ब्रेक से वापस आते हैं. स्टे ट्यून. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहेंगे. जिस तरह से आज हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू करने की कोशिश की. डॉक्टर गुलाम मुश्तबा जो कि पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट डॉक्टर जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके मशीर भी रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी उनकी बेशबहा खिदमात हैं, स्पेशली पाकिस्तान के लिए. और इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी के दर्द को जिस तरह से उन्होंने अपने लफ्जों में समोने की कोशिश की, किस तरह से इसी तरह से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो भी अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए उतने ही ज्यादा वरी और परेशान है. जिस तरह से आईएई का वफ्द पाकिस्तान होके गया है, उन्होंने किस तरह से क्या क्या डीलिंग्स हुई, उनके साथ क्या क्या बातें हुई, आईएमएफ किस तरह से पाकिस्तान को लोन देगा नहीं देगा, किस तरह से पाकिस्तान के साथ उसकी शरायत चलती रहेंगी, क्या गरीब आवाम इसी तरह से पिसती रहेगी और इसी तरह से डेली बेसिस पे कीमतें बढ़ती रहेंगी. रात को सोएंगे तो सुबह पेट्रोल की प्राइस कुछ और होगी, दूध दही खरीदना गरीब आवाम के लिए मुश्किल होगा. डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब से बात करने की कोशिश करेंगे. इस वक्त मुक्तदिर हलकों में डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब का नाम नेक्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सरे फहरिस्त पे दिखाई देता है. अगर मैं यूरोपियन मीडिया को कॉपी करूं या उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करूं तो इस वक्त तमाम मीडिया जो है ना वो डॉक्टर गुलाम मुश्तबा उसकी शायद सुर्खियों में है, और वहां पर ये मुक्तदिर हलके बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के नेक्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर में
डॉक्टर गुलाम मुज्तबा का नाम जो है ना वो लिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं वेलकम कहूंगा दोबारा आपको शो में। क्या कहते हैं इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के लिए आपके ऊपर तो बहुत गहरी और बड़ी जिम्मेदारी आयद होने जा रही है, क्या समझते हैं, उसका सोल्यूशन है आपके पास? देखिए सिद्दीक साहब, कब क्या होना है ये तो ऊपर वाले को पता है। बिल्कुल सर, पता और तो ऊपर क्या वाले को होता है, लेकिन प्लानिंग तो चलती है ना। क्या ऐसा होने जा रहा है या ऐसा होने नहीं जा रहा है, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि हम एज़ पाकिस्तानी एंड मेंबर ऑफ द पाकिस्तानी डायस्पोरा ओवरसीज़ ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम में से हर फ़र्द जो पाकिस्तान से बाहर रहता है, उसकी वफ़ादारी पाकिस्तान के साथ है। उसका ये कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको किस उठाया जाए, उसको वज़ीर बनाया जाए या वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। उसकी दरअसल वजह ये है कि हम में से बेशतर लोग अकॉम्प्लिश्ड लोग हैं पाकिस्तान से बाहर। हम में से बेशतर लोग वो लोग हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की, जिन्होंने आला मुक़ाम हासिल किया, जिनकी लोकस स्टैंडिंग अमेरिकन सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम के अंदर मौजूद है। चुनांचे उनके पास इस बात की हाजत नहीं है कि वो पाकिस्तान जाएंगे और करप्शन करेंगे और करप्शन करके पैसे बनाएंगे और अपने आप को मनवाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी की तमाम जरूरियात अपनी मेहनतों पे दे रखी हैं और उनके लिए वो दरवाजे खुले हुए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर हम में से लोग ये कंटेस्ट करना चाहें कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर हमारी ख्वाहिश पहुंचने की है और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में आने की है, तो मैं आपको बताऊं कि ओबामा साहब ने मुझे अपनी कैबिनेट में लेने का ऐलान कर दिया था और इसकी नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई थी। लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी जिसमें मैं ओबामा की कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ था। अब रहा ये कि अगर पाकिस्तान की ओलिगार्की ये समझती है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का किरदार पाकिस्तान के अंदर अच्छा और बेहतर हो सकता है, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा कि ये सोच अच्छी सोच है। इसलिए कि वो लोग जिनके जहन में करप्शन, एम्बेजलमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती है, जिनका माजी इस तमाम दाग और धब्बे से पाक है, जिनका किरदार साफ है, जिनका नजरिया पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे मजबूत है, उनको लाना पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट जिसके लिए पाकिस्तानियों को नजर रखनी चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान की जरूरत क्या है। पाकिस्तान को जरूरत क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को तब्दील किया जाए। पहला पार्ट करप्शन का मैंने अभी आपको बताया। दूसरा पार्ट ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त ब्लड बैंक से इमीडिएट ब्लड की बॉटल चाहिए। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो जाएं जिस तरह श्रीलंका के अंदर हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटॉलरेंस एग्जिस्ट करता है और बहुत एक्सट्रीम एंड तक एग्जिस्ट करता है। अगर पाकिस्तान के हालात खराब हुए तो उसको संभालना मुश्किल होगा। इसलिए इस बात की जरूरत है कि ऐसे लोग जिनके मामलात अमेरिका के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट में रिस्पेक्ट हासिल है, जो अमेरिकन लॉ मेकर्स के अंदर अपनी हैसियत मनवाते रहे हैं, जो अमेरिकन लॉ मेकर्स से अपनी चीज और अपना लोहा मनवा सकते हैं, शायद वो इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। और मैं ये समझता हूं कि हमारी कोशिश इसमें कामयाब रहेगी, चाहे वो मैं हूं या कोई मुझसे बेहतर आदमी हो जो पाकिस्तान की वफादारी साबित कर सके और पाकिस्तानी अवाम को कुछ दे सके, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हमें दुआ ये करनी चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की जिस चीज में बेहतरी है वो होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जिस तरह से ओवरसीज दर्द दिल रखते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी यही सोचते हैं। बट देखना यह है कि जिस तरह से रजीम चेंज का नारा लगा, जिस तरह से इंपोर्टेड गवर्नमेंट की बातें की गई, तो इसके ऊपर तो फिर दोबारा सवाल नहीं उठ जाएंगे कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर लेके आ रहे हैं वो भी ओवरसीज किसी भी मुल्क से, किसी भी वो जो पाकिस्तान में रहता नहीं है, जिसको पाकिस्तान के ग्रॉस रूट प्रॉब्लम्स का नहीं पता, तो वो किस तरह से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ गामजन करेगा। जिस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, शौकत अजीज को लेकर आया गया, या इस तरह से और भी बहुत सारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर्स जो कि बाहर से किसी भी लॉबी के तहत या जो भी लॉबिंग उस वक्त काम कर रही थी पाकिस्तान आए, उन्होंने सर्व किया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इसको एक्सेप्ट करेगी? मैं आपकी इस सवाल को टोटली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस किस्म के आपके सवाल नहीं, उठने वाले सवालात को हशर करता हूं। पहली बात यह है कि मेरा किरदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज का नहीं है। बिल्कुल ऐसे मैं ही है। पाकिस्तान की तलबा यूनियन के अंदर कराची यूनिवर्सिटी में 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस जीतता रहा हूं, जो एक अपना रिकॉर्ड है।
کبھی پاکستان کی طلبہ پالیٹکس کے اندر، یونیورسٹی پالیٹکس میں ایک الیکشن بھی ہارنے کا ریکارڈ میرا نہیں ہے. گریٹ. اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے اندر صرف 2 بڑی جامعات ہوا کرتی تھیں، آج درجنوں ہیں، پنجاب یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی. میرا کنٹمپرری پنجاب یونیورسٹی میں لیاقت بلوچ تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب ہم بڑے پاورفل لیڈر ہوا کرتے تھے. کراچی یونیورسٹی کی سلور جوبلی مانومنٹ میری یادگار ہے. اسی طرح بقائی یونیورسٹی کے سلور جوبلی مانومنٹ پہ میرا نام ثبت ہے. اب آپ آئیے، اس کے بعد 1992 کے اندر جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تو جنرل آصف جنجوعہ صاحب نے اسپیشل ریکویسٹ کر کے مجھے پاکستان بلایا اور 2 سال تک میں سندھ کی کابینہ کے اندر رہا. اور جتنے عرصے میں سندھ کی کابینہ میں رہا، ایک کیجولٹی سندھ کے اندر نہیں ہوئی، ایک لاش نہیں گر پائی. یہ ہمارا ریکارڈ ہے. اب آپ آئیے، اس کے بعد مشرف صاحب کی حکومت کے اندر میں نے مشرف صاحب کے ساتھ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ مشرف صاحب کی پارٹی کا تھا، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ، اور مشرف صاحب کو تمام بڑے معاملات کے اندر میں نے ان کی معاونت کی تھی. اور مشرف صاحب کے آخری وقت کے اندر بھی بہت سی چیزیں میں چاہتا تھا، جس کے اندر شہباز شریف صاحب سے ڈائریکٹلی مشرف صاحب کی ڈیل میں نے کروائی تھی. یہ آن ریکارڈ گوگل سرچ پہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی پالیٹکس سے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کی پالیٹکس سے ایلینیٹڈ تھے یا پاکستانی تمام شوکت عزیز ہوتے ہیں یا تمام پاکستانی معین قریشی ہوتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. پاکستان سے باہر گئے کیونکہ ان کو اپنی محنت سے اپنی تعلیم حاصل کرنی تھی، اپنے ذریعہ معاش حاصل کرنا تھا، پیچھے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنا تھا. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں جو اپنی فیملیز کو سعودی عرب میں رہ کر سپورٹ کرتے ہیں. الحمدللہ میں یہاں آیا اور میں نے 2 ڈاکٹریٹ حاصل کی. پاکستان کی پالیٹکس میں آج تک 75 ایئرس کی ہسٹری کے اندر 2 ڈاکٹورل ڈگریز امریکہ سے حاصل کرنے کا کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ امپورٹڈ. چائنا جس وقت ریولیوشن سے گزرا تو چائنا نے اپنے اوورسیز ڈائسپورا سے ریکویسٹ کی کہ اگر چائنا کی ترقی اور ڈیولپمنٹ میں رول ادا کریں. آج چائنا جو شکل اختیار کر گیا ہے، یہ اس ڈائسپورا کا نتیجہ ہے جو چائنا واپس آئے تھے. انڈیا نے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے اوورسیز ڈائسپورا کے دروازے کھولے، جس کے نتیجے میں آج انڈیا کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ایٹ پیک پہنچی. اسی طرح دنیا کی تمام ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہمیشہ کریم آف دی سوسائٹی کو واپس اٹریکٹ کیا جاتا ہے اور ٹیلنٹ پول کو ضائع نہیں کیا جاتا. یہ الزام لگانا ڈوئل سٹیزنز پہ کہ وہ سارے ڈوئل سٹیزن جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے گئے، نہیں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جیسے پاکستانی یہاں پر ارن کرنے کے لیے اور یہاں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے اور ہم نے ایکسل کیا. اور یہاں کے معاشرے کے ان لوگوں میں ہم لوگ شامل ہیں جو امریکہ کے ٹاپ 5% ٹیکس پیئرس ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میرا پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. ناظرین، جس طرح سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب سے، جن سے ہم نے یہ بھی چبھتا ہوا سوال کیا کہ کیا پاکستان کی عوام ان کو ایکسیپٹ کرے گی. ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کی آلریڈی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے، وہ کوئی پیراشوٹرز نہیں ہوں گے، وہ گراس روٹر ہیں جنہوں نے طلبہ تنظیم کے ذریعے پاکستان کی کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کری اور یہاں کی سیاست کو نہیں، یہاں کی گلیوں کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے اپنے گراس روٹ لیول کا پورا سارا ذکر کیا، اور یہ وہ درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں جن کو باہر کے ممالک میں بیٹھ کے بھی پاکستان کی ہر گزرتی رات کے ساتھ ہر ہونے والے واقعات کا اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جس طرح کے پاکستانی کے اندر. لیکن پاکستان سے باہر رہ کے جس طرح سے ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجتے ہیں، اس وجہ سے ان کو زیادہ دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے. پاکستان کے گراس روٹرز سیاستدان جس طرح سے معین قریشی، اور بات کی گئی شوکت عزیز کی کہ ان کو کس طرح سے پیراشوٹ کے ذریعے یہاں لینڈ کرایا گیا، لیکن ڈاکٹر غلام مجتبیٰ پاکستان کی گراس روٹ سے ہیں اور ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ان کا اسی طرح سے لنک ہے اور پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی سیاست کے اوپر جو ہے نا وہ گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.